اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم نے نمبرز تو ہم نے پڑھ لیے ہیں سارے۔ آج ہم سورہ فرقان کی لاسٹ آیا کریں گے۔ تو لاسٹ آیا 77۔ تو لاسٹ کل جو ہم نے اینڈ کیا تھا اس میں عباد الرحمن والا چیپٹر جو ہے اس کلوزڈ کے اس کو جنت میں کیا جزا ملے گی اور وہ حسنت مستقرم و مقام ہے۔ تو آخری آیات جو ہے یہ دوبارہ کفار جو ہیں اس زمانے کے ان کی طرف دوبارہ ان کو ایڈریس ہے کہ کل مین کے کہہ دو، تم کہہ دو، رائٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں۔ کیا کہیں؟ ما یا باؤ بکم، یا اباؤ مین ہوتا ہے کہ کیئر کرنا کسی کی، نا پرواہ کرنا، تو ما یا باؤ نہیں پرواہ کرنا ہو گیا نا ناٹ کے کیس میں کہ بکم ربی، تو یا اباؤ ہوا، تو ہوا کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہے ربی، تو ربی ہے زیر اس کے نیچے لیکن یہ رفع ہے کیونکہ وہ یا کی وجہ سے زیر ہے۔ تو کون پرواہ نہیں کرے گا بکم تم لوگوں کی؟ میرا رب۔ تو میرا رب تم لوگوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کرے یا کرتا۔ ما یا اباؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتی تمہاری دعائیں۔ تو دعا کا مطلب دعائیں بھی ہوتا ہے، دعا ہے، اور دعا کا مطلب پکارنا بھی ہوتا ہے۔ تو یوزلی یہ اب قریش جو ہیں وہ کیا پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو، ایون دو کہ ان کے پاس تھے وہ شریک کرتے تھے لیکن وہ اللہ کو جانتے تھے۔ سو اللہ کا نام بھی ان کو پتا تھا نا کہ اللہ کے نام سے ہی وہ جانتے تھے، اور جب کبھی وہ ان کو بہت زیادہ مشکل پیش آتی تھی نا تو وہ سارے خداؤں دوسرے جو شریک ہوتے تھے ان کو بھلا کے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی دعا پکارتے تھے۔ جس فار ایگزامپل اگر ان کی بوٹ جو پھنس جاتی تھی نا، ان کا شپ یا بوٹ سمندر میں دریا میں جب ڈوبنے لگتی تھی تو پھر وہ سب بھول جاتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اس ٹائم۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پرواہ بالکل نہ کرتا ہے اگر تم اس کو نہ پکارتے ہوتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پرواہ کی تھی اور رسول بھیجا ان میں تاکہ ان کو ہدایت مل جائے، لیکن فقط کذبتم، لیکن انہوں نے کیا کیا، تم لوگوں نے کیا کیا، اب کذبتم، تم لوگوں نے جھٹلا دیا۔ تو یقیناً تم لوگوں نے جھٹلا دیا، یا فقط کا یہاں مطلب آلریڈی بھی کر سکتے ہیں کہ اب تم جھٹلا چکے ہو ان کو، آلریڈی تم جھٹلا چکے ہو۔ فسوفا، تو سوفا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ البتہ، جلد نہیں، سوفا مین جلدی، جلد ہی، ان قریب، بہت جلد۔ تو سین بھی ہوتا ہے نا، ہم نے پڑھا تھا نا سین اور سوفا، تو جب سوفا مین کے بہت ہی جلدی، بہت جلد، تو بہت جلد یکونو لزاما، یکونو کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہوگا، رائٹ۔ کانا وہ تھا ہوتا ہے نا، تو یہ یکونو ہوتا ہے وہ ہے یا وہ ہوگا، تو یقیناً ان قریب وہ ہوگا لزاما، لزاما لازم جیسے ہوتا ہے نا کہ لازم ہو جائے گا تم پر، لازم کے لزامہ کہتے ہیں ایسی چیز جو چپک جاتی ہے ساتھ۔ تو جو چیز چپک جاتی ہے نا اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جلد ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو سزائیں ہیں، جو عذاب ہیں، وہ چپک جائیں گے تم لوگوں کے ساتھ، کیونکہ تم نے جھٹلا دیا اب رسول کو۔ تو فسوف یکون لزاما، تو جتنے جو وعدے رسول نے کیے ہیں کہ جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لازم ہیں اب تم لوگوں پہ۔ تو جو بھی جتنی بھی سزائیں ہیں، تو اسی لیے وہ مینشن ہی نہیں کیا گیا ہے کہ ایک سزا نہیں ہے، ڈفرینٹ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھیں ان کو پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو۔ تو ساری چیزیں جو ہیں جتنی بھی بتائی ہیں وہ مینشن نہیں کی گئی، کیونکہ مینشن ہوتی تو آیت شاید ایک صفحے کی ہو جاتی، تو مینشن ہی نہیں ہوا۔ وہ ہے کہ جو بھی ہے وہ ہوگا اب تم لوگوں کے لیے لازم، تو لازم ہو گیا اب تم لوگوں کے لیے کیونکہ تم لوگ جھٹلا چکے ہو۔ تو یہ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ پوری سورہ ہم نے شروع سے آخر تک، تو جیسے سٹارٹ ہوئی تھی قرآن سے، رائٹ، سو یہ اینڈ بھی اسی کا ہے، تو قرآن کو جھٹلا چکے ہیں وہ، ہدایت کو جھٹلا چکے ہیں، تو سزائیں ان کے لیے لازم۔
تو موسٹلی یہ سورہ تنبیہ کر رہی تھی قریش کو، اس ٹائم کے کفار کو، اور پھر درمیان میں عباد الرحمن اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سب کچھ، وہ تو اینڈ بھی اس کا پھر اسی ایک آیت جو ہے اینڈ پہ دوبارہ گوئنگ بیک ٹو دا کفار کفار آف مکہ کے ان کے لیے اب یہ سزائیں جتنی بھی اب لازم ہو چکی. تو یہ سورہ یہاں پہ اینڈ ہوتی ہے. تو 77 آیا تھی، تو ایک اچھے وہ مقدار کی سورہ ہے، نہ زیادہ چھوٹی ہے نہ زیادہ لمبی ہے، اٹس ویری ویری پاورفل. تو آگے ہم باقی ٹائم جو ہے نا انشاءاللہ اب ہم، کیونکہ ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ٹرانسلیشنس کیسے کرتے ہیں، تو رمضان آ رہا ہے تو آئی جسٹ تھاٹ کہ رمضان کی آیتیں آج ہم اس کو گو اوور کرتے ہیں، جس میں روزہ رکھنے کی آیتیں ہیں. تو یہ سورہ بقرہ کا یہ 4 آیتیں ہیں، 5 آیتیں ہیں ایکچولی، جو روزے کے بارے میں بتاتی ہیں، سیام جس کو کہتے ہیں نا سیام. ویسے جنیرک جنرل آتا ہے نا کہ والصائمین والصائمات، کسی کسی آیت میں کہ روزہ رکھنے والے. تو یوزلی ایز اے فرض جو روزے ہیں ان کا ذکر اسی آیات میں ہے. اس کے علاوہ نماز اور زکوٰۃ تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، اور حج کی بھی آیات رمضان سے زیادہ ہیں، لیکن سیام کی آیات صرف اسی جگہ پہ ہمیں ملتی ہیں جو کہ روزہ رکھنے کے بارے میں. تو سٹارٹ ہوتی ہے 183 سے رمضان کا سیکشن جو ہے نا، اس سیکنڈ پارے میں آتا ہے. تو یا ایھا الذین آمن، تو اب اس میں کوئی ایسا مشکل ورڈ نہیں ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو. تو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان لائیں. کتیبہ علیکم الصیام، اب کتیبہ کتبہ سے ہے. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے لکھا، کتیبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ مجہول. مجہول ہے، وہ لکھا گیا، یعنی جو چیز اس نے لکھی تھی نا وہ لکھی گئی. تو کئی دفعہ لکھا گیا کا میننگ فرض کرنے میں بھی ہوتا ہے کہ پرسکرائب کر دیا، کہ فرض کیے گئے. تو کیا چیز فرض ہوئی ہے؟ اب یہ اس کا معنی تو وہ فرض کیا گیا نا، لیکن وہ کو آپ ریپلیس کس سے کریں گے؟ نائب الفاعل سے، جو کہ سیام رفع ہے نا. تو کیا چیز فرض ہوئی ہے؟ روزے. تو روزے تم پر فرض کیے گئے، تو علیکم درمیان میں، تو روزے تم پر فرض کیے گئے. اور پھر آگے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صرف تم ہی نہیں ہو بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم. کما کا مطلب ہوتا ہے جس طرح سے، جس طرح کتبہ فرض کیے گئے تھے، وہ فرض کیے گئے تھے علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے تھے. قبلکم، تم سے پہلے. اور مقصد کیا تھا اس کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تو یہ اب ورڈ ایک یاد رکھنا ہے ہم نے کہ تقوی. تو مقصد کیا ہے روزے کا، رمضان سیام کا؟ تقوی. تو لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، یا مے بھی تم تقوی حاصل کرو. رائٹ. سو لعلہ کے تینوں میننگ ہے، شاید، مے بھی اور پرہیپس. رائٹ. سو وہ 3 میننگ آتے ہیں نا، تاکہ بھی ہوتا ہے اور مے بھی ہوتا ہے. تو تاکہ تم تقوی حاصل کرو. اب نیکسٹ آتی ہے ایامم معدودات. تو ایامن کس کا پلورل ہے؟ یوم کا. اور معدودات، تو معدود ہم نے ابھی پڑھا ہے. معدود پچھلے جب ہم نمبرز کر رہے تھے تو معدود کیا ہوتا ہے؟ گننا. جو گنا چیز جائے. جو گنا جائے، جو چیز کاؤنٹ ہوتی ہے اس کو معدود کہتے ہیں. اور معدود کا پلورل کیا ہے؟ معدودات. تو معدودات، تو ایامن اور معدوداتن، تو یہ بھی نصب ہے اور یہ بھی نصب ہے. رائٹ. دونوں نصب ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ بروکن پلورل ہے نا، تو اس کو ایز اے سنگل فیمینن یوز کرتے ہیں نا ہم. ویسے تو سنگل فیمینن ہونا چاہیے نا ایامن، اور اس کے معدوداتن کی بجائے ہونا کیا چاہیے تھا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ محدوداتن. معدودتن. رائٹ. معدودتن ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ نصب ہونا چاہیے تھا اور سنگولر ہونا چاہیے تھا نا، فیمینن اور سنگولر. لیکن اس کا کیا ہے؟ معدوداتن، تو یوز کیا گیا ہے پلورل. تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ اس طرح کا پلورل استعمال ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جمع قلیل کہتے ہیں.
एक्चुअली तो मतलब मादूदात का क्या होना चाहिए था कि मादूदतन से ज्यादा, लेकिन इसका मतलब होता है मादूदन से भी कम। तो है तो ये प्लूरल, लेकिन वो कलील चीज को बताने के लिए ये वाला प्लूरल। तो अय्यामन मादूदातिन मीन के थोड़े से बहुत थोड़े से, बहुत ही थोड़े से दिन, गिने चुने। गिनती के दिन, यानी जो आप गिन सकते हैं। और जो कॉमन जो है ना परसेप्शन हमारा है कि अगर हमने तफसीर ना पढ़ी हो या हमने पूरी डिटेल ना सुनी हो इन आयात की, तो कॉमन परसेप्शन होती है कि ये कितने दिन है, 30 डेज, राइट, रमज़ान के 30 या 29। लेकिन असल में ये जो पिछली आयत और ये आयत है ना, ये रमज़ान के बारे में नहीं है। ये आयत थी जब रमज़ान से पहले रोज़े फ़र्ज हुए थे ना मुस्लिम्स पे, तो मुसलमानों पे पहले रोज़े फ़र्ज हुए थे कुछ देर पहले, लेकिन वो यहूद की तरह थे कि महीने में, मोस्टली स्कॉलर्स कहते हैं कि महीने में 3 दिन रखने होते थे रोज़े से। तो 3 दिन वो रोज़ा रखते थे और दैट्स इट। रमज़ान पूरा महीना अभी पूरा फ़र्ज नहीं हुआ था। तो इसीलिए ये अयामिन मादूदात इन है कि बहुत थोड़े, तो इट्स नॉट 30। एक्चुअली ये लेस देन 10 को मादूदात शुमार करते हैं कि अगर आप ये वाला प्लूरल इस्तेमाल करें तो उसका मतलब है कि 10 से भी थोड़े। तो वो गिनती के चंद रोजे, यानी चंद दिन थे ना एक महीने में। और फिर उसमें भी फमन, तो जो, ये मान जो की मीनिंग में है, काना मिनकुम, हो तुम में से, मरीज, मरीज की सबको पता है क्या बीमार, होता है, आओ वाला सफरिन, या वो हो सफर सफर पे। पे, है ना, मरीज हो या सफर पे। तो क्या करे वो, फाइदा तुम मिन अय्यामिन उखर। तो इद्दा मतलब के गिनती उसकी पूरी करना। तो गिनती वो पूरी करे मिन अय्यामिन उखर, यानी अगर बीमार है या सफर में है तो वो बाद में रख ले। यानी वो अगर 3 दिन जो हैं, जो भी हैं, मुख्तलिफ हैं ओपिनियंस, 3 भी हैं और इससे कम या ज्यादा भी हैं, कि जो शुरू के जो रोजे थे, तो उसमें क्या है कि वो फिर बाद में पूरे कर ले कभी भी। और वाह वाह और की मीनिंग में अल्लज़ीना युतीकूना हो, और जो ये ताकत से है, ता तो वाव और कॉफ एक्चुअली तो युतीकूना, लेकिन और उन पे जिनमें ताकत हो, कि उसकी, हु है ना, उसकी किस चीज की, वो आगे आ रही है, फिदियतुन तामु मिस्किन। तो अगर इसकी जिनके पास लगे मालदार है ना, जो जिनके पास चैरिटी के लिए पैसे हैं, तो क्या कर सकते हैं कि अगर उनका रोजा कोई छूट गया है तो फिदिया दे दें एक मिस्कीन का खाना, तामु मिस्कीन, तो एक मिस्कीन का खाना। तो एक मिस्कीन का खाना उस वो दे दे तो रोजा रखने की जरूरत नहीं है बाद में, तो वो डन हो जाए, तो उसका ये पूरा हो गया। लेकिन ये रमजान नहीं है अभी, ये याद रखना है कि रमजान का ये हुक्म नहीं है। फिर आगे क्या है, फमन ततव्वा, ये तौवन से है। तौवन का होता है ना अतात करना, तौवन, तौवन का मतलब खुशी से। ततव्वा का होता है कि बहुत ज्यादा वॉलंटरली करना है, कि आपको फर्ज नहीं है लेकिन आपने फिर भी किया। फमन ततव्वा खैरन, जो भी फिर खैर करेगा, जो भी खुशी से करेगा नेकी, फाहुवा खैरुल्लाहु, तो वो उसके लिए बेहतर है। वह अन तसूमू खैरुल्लकुम, और रोजा रखना खैरुल्लकुम तुम्हारे लिए बेहतर है। तो यानी कि अगर फिदिया दे सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर रोजा रख लो तो वो ज्यादा बेहतर है। फिदिये से ज्यादा बेहतर है रोजा रखना तुम्हारा। इन कुन तुम तालमून, अगर तुम जानते हो, अगर तुम्हें इल्म है। तो ये हुक्म था रमजान से पहले। तो रमजान का जब हुक्म आता है तो वो नेक्स्ट आया से शुरू होता है, कि जो रमजान के रोजों का है। और अब हमने जो चीजें याद रखनी है ना, एक तो मकसद क्या था रोजे का, तकवा। पिछली आयत में तकवा। दूसरी चीज जो याद रखनी है कि इस यहाँ पे जो हुक्म है उसमें अगर रोजे छूट जाएं तो क्या कर सकते हैं आप, मस्कीन को खाना खिला। मस्कीन को खाना खिला सकते हैं। ठीक है ना, ये एक एक्स्ट्रा ये ऑप्शन है आपके पास आसानी के लिए। लेकिन फिर भी अगर रोजा रखो तो वो ज्यादा बेहतर है। तो अफजल। अब हम जाते हैं अगली आयत। तो अगली आयत शुरू होती है रमजान से। तो ये आयत है जो रमजान के रोजों को फर्ज करती है। तो शाहरु रमजान, रमजान का महीना, शाहरु रमजान ना, तो ये जर है, लेकिन क्योंकि ये पार्टली फ्लेक्सिबल है तो इसमें जेर नहीं होती, महीनों के नेम के नीचे जेर नहीं होती। तो शाहरु रमजान, तो ये रमजान ही वाहिद मंथ है जो कुरान में जिसका जिक्र हुआ है एज ए नेम से।
باقی تو حج کا ذکر بھی ہوا ہے، لیکن مہینے ایز اے مہینہ نہیں ذکر ہوا اس کا. تو شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی، تو جس میں، ٹھیک ہے نا، جس، انزل فیہ القرآن، اب دوبارہ مجہول ہے کہ وہ نازل کیا گیا اس میں. کیا نازل کیا گیا؟ قرآن. رفع ہے نا، تو یہ چیز ہے جو نازل ہوئی ہے. وہ نازل کیا گیا، وہ ریپلیس ہوگا قرآن سے، تو قرآن نازل کیا گیا اس میں. اب شہر رمضان سٹارٹ ہوا ہے، اور رمضان کی جو فضیلت ہے وہ کس بیس پہ ہے؟ قرآن انزل فیہ القرآن، قرآن کی بیس پہ. ابھی روزے کا ذکر نہیں ہوا ہے. تو ایکچولی رمضان کی فضیلت روزے سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے. اور آگے کیا ہے؟ ہدل للناس، اور قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. کس کے لیے؟ بالناس. للناس، سب لوگوں کے لیے. تو یہ اصل میں یہ اپوزٹ آف دا بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل میں ہدایت کیا تھی؟ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی. ان کی کتابیں جو جتنی بھی تھیں وہ بنی اسرائیل کے لیے ہوتی تھیں، رسول بھی بنی اسرائیل کے لیے ہوتے تھے. لیکن قرآن کس کے لیے؟ للناس، سب کے لیے، سب انسانوں کے لیے. اور کیا ہے؟ وبینات، اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اور قرآن میں اور کیا ہے؟ بینات، نشانیاں. نشانی. پلورل ہے یہ، بینات، نشانیاں، بہت ساری نشانیاں. کون سی نشانیاں؟ من الہدا، ہدایت کے لیے. ہدایت دینے کے لیے بھی ہے ہدایت، اور فرقان بھی ہے. فرقان ہم نے سورہ فرقان میں پڑھا ہے. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرق کرنے. فرقان مین صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے انسان. تو فرقان جو چیز ہے نا، وہ ایک پیمانہ ہے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے صحیح اور غلط میں فرق کر سکتے ہیں. اس کو فرقان کہتے ہیں، جو کہ قرآن ہے. تو اس میں اب قرآن سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ہم صحیح اور غلط میں فرق کر سکتے ہیں. تو فرقان ہے ہمارے لیے. تو ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے. اب آگے ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر. اب دوبارہ شاہدہ ورڈ آ گیا نا، شاہدہ. تو جو شاہدہ مین کے وٹنس کرے، یعنی وہ موجود ہو، ٹھیک ہے نا، منکم الشہر، کہ یعنی اس مہینے کے دوران اگر کوئی موجود ہو، کہ زندہ ہو، اور وہ اس میں کیپیبلٹیز ہو، تو کیا کرے؟ فل یسم ہو. تو یہ ہو بھی ہے فل، تو یہ فل کی وجہ سے یہ لائٹسٹ ہو گیا ہے. فل یسم ہو، تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. ہو کون ہے؟ اس کے. مہینہ، ٹھیک ہے نا، پورا مہینہ. تو یہ ہو ہمیں بتاتا ہے کہ پورے مہینے روزے رکھنے ہیں، صرف ایک یا دو دن نہیں ہے. یہ ہو جاتا ہے شہر کو، تو شہر مین کے پورے مہینے کے روزے رکھنے. فل یسم ہو، تو فل یسم. پھر آگے ہے ومن کان مریدن او علی سفرن، سیم پچھلی آیت میں جیسا تھا کہ مریض ہے یا سفر کر رہا ہے. فعدۃ من ایام اخر. تو اس میں کیا ہے؟ پھر اس کی وہ گنتی کیسے پورا کرے گا؟ بعد میں رکھ سکتا. لیکن اب سیکنڈ آپشن نہیں ہے یہاں پہ، رائٹ. تو پہلے کیا تھی؟ آسانی تھی کہ اگر روزہ نہیں رکھنا تو آپ پیسے دے دیں، فدیہ دے دیں، تو آپ کا روزہ ہو جاتا. لیکن اب وہ حکم اٹھ گیا، اب نہیں ہے اس میں. تو اگر ہم ان آیت کو اس طرح سے نہیں سمجھیں گے نا، تو کچھ لوگ ابھی بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روزہ اگر چھوٹ جائے تو فدیہ ہی دے سکتے ہیں ہم، قرآن میں لکھا ہوا ہے. لکھا تو ہوا ہے، لیکن ہمیں کیا ہے، اس کا نالج بھی تو حاصل کرنا ہے نا، کہ تو اس کا سیاق و سباق بھی پتہ ہونا چاہیے. خالی ترجمے سے ہم اس کو اخذ نہیں کر سکتے ہم رولنگز. تو اس کا پورا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیچھے ہسٹری کیا ہے، ایک سیاق و سباق کیا ہے. تو اس میں اب ذکر نہیں ہے. یہ رمضان میں فدیہ ختم ہو گیا. لیکن اب یہ دونوں کام ہوئے ہیں. روزے پہلے کتنے تھے؟ ایام معدودات تھے، رائٹ. اب کتنے ہو گئے؟ 30. پہلے فدیہ دے سکتے تھے، اب نہیں دے سکتے. تو یہ کام مشکل ہوا ہے کہ آسان ہوا ہے؟ مشکل ہوا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یرید اللہ بکم الیسر. یسر کس کو کہتے ہیں؟ آسانی. تو کام تو مشکل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسان ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، اللہ از اے آؤٹ سائڈ ڈوئر. تو اللہ چاہتا ہے بکم، تمہارے لیے، الیسر،
آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور وہ لا یرید، اور نہیں وہ چاہتا ہے تمہارے لیے مشکل، عسر مشکل. تو یہ دو چیزیں ہیں، لیکن اب کام تو مشکل ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسانی ہے. تو اس کو ہم اپنے دیکھتے ہیں نا، جو ہم انیشیلی تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اچھا یہ کام میرے لیے کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے، روزے زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ مشکل ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایکچولی مقصد کیا تھا مقصد رمضان کا پہلی آیت میں، لعلکم، تتقون. تو روزہ رکھنے سے تقوی زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے؟ زیادہ. زیادہ. تو روزے زیادہ رکھیں گے تو تقوی زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ زیادہ. تو زیادہ ہوگا نا. تو تقوی جب زیادہ ہوتا ہے تو پہلی سورہ بقرہ کی فرسٹ آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب سارے فیہ باقی ھدی للمتقین. المتقین. تو ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تو اگر تقوی زیادہ ہوگا تو ہدایت بھی زیادہ حاصل کرے گا نا وہ، بے شک. ٹھیک ہے نا. تو ھدی للمتقین، تو اللہ تعالیٰ کا گول کیا ہے؟ تقوی پہ پہنچانا. تو اب تقوی حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے یا مشکل ہو گیا؟ آسان. تقوی آسان ہو گیا نا. دیٹس اللہ تعالیٰ گول، کہ لوگوں کے لیے ہمارے لیے تقوی حاصل کرنا آسان ہو جائے. کیونکہ تقوی آسان ہوگا تو ہم قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ شہر رمضان از منتھ آف قرآن، کہ قرآن کی وجہ سے منتھ جو ہے اس کو فضیلت ملی ہے قرآن کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اور روزے بھی فرض کر دیے ہیں تاکہ ہم تقوی حاصل کر سکیں. تقوی حاصل کریں گے تو کیا ہوگا پھر؟ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں ہم. تقوی والوں کو خدا قرآن ہدایت دیتا ہے، زیادہ ہدایت پہنچاتا ہے. تو یہ تو آسانی ہوگی نا پھر اچیو کرنا گول. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی آسانی اور آخرت میں بھی آسانی. تو جب تقوی انسان کا زیادہ ہوگا تو آخرت میں اس کو آسانی ملے گی، رائٹ. تو دیٹس یسر مین. تو آسانی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بھی آسانی ملے گی اس کو، پھر آخرت میں بھی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے، اور ایک آسانی تو بہت سیدھی سی بات ہے نا، رمضان کے روزے اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان سے آؤٹ سائڈ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن رمضان میں روزہ رکھنا از ناٹ مشکل. تو یہ وہ بھی ایک یسر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص. تو ایکچولی کام مشکل اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن ہے وہ آسانی ہے ہمیں، کہ گول اچیو کرنے کے لیے آسانی. اور پھر اللہ تعالیٰ خود بھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ لیک ہے تاکہ والا. تاکہ تکملو، کمپلیٹ کرنے کو کہتے ہیں نا. اکمالا یکملو، تکملو تو کمپلیٹ کرنا کسی چیز کو، تاکہ تم کمپلیٹ کر سکو. والی تکملو العدت، گنتی کو. تو کیسے پوری ہوگی؟ اگر بعد میں رکھنے سے، رائٹ. سو بعد میں رکھ لو تو گنتی بھی پوری ہو جائے گی اور تقوی بھی کمپلیٹ ہو جائے. اور والی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور تکبرو کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑائی بیان کرنا ہے، تاکہ تم بڑائی بیان کرو. یہ بھی تاکہ والا ہے، لام جو ہے نا لی، اس تاکہ والا ہے. تاکہ تکبرو ہے نا، تم بڑائی بیان کرو. تکبرونا تھا، وہ لی کی وجہ سے تکبرو ہو گیا. کس کی بڑائی بیان کرو؟ اللہ کی. نصب ہے اللہ کی. تو ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، کس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے. جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس کی ہم نے اس کے لیے بڑائی بیان کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. تشکرون، شکر ادا کرو. اب گریٹفل ہو، رائٹ. تو شکر ادا کرو. اب شکر ادا کرنے میں بھی، اب رمضان کا ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تاکہ تم شکر کرو. تو کچھ علماء کے نزدیک شکر یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، انسان روزہ رکھتا ہے نا، تو ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ لوگ بھی اگر ان کو کھانے کو نہیں ملتا ہے یا ان کو پینے کو نہیں مل رہا تو وہ مشکل سے ہیں، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری چیزیں دی ہوئی. تو ایک تو یہ چیز ہے. لیکن دوسرا شکر کس چیز پہ ادا کرنا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر گزار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا ہے ہمیں. تو یہ مہینہ کس لیے افضل ہوا ہے؟ قرآن کی وجہ سے. اور قرآن اللہ تعالیٰ نے
ہمیں دیا ہے اس کے لیے بھی شکر گزار ہونا چاہیے. اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان پرسکرائب کیا ہے، اس مہینے میں روزے رکھیں اور پھر قرآن پڑھیں. تو ہم دیکھیں نا قرآن کا ٹیسٹ بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے رمضان میں. ہم جب قرآن سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ لگاؤ ڈفرینٹ ہوتا ہے عام دنوں کی نسبت. تو اس کے لیے بھی لعلکم تشکرون، ہمیں شکر گزار ہونا ہے تاکہ تم شکر کرو. اور تقوی کے بھی قریب، اور تقوی کے قریب ہوں گے تو ہدایت کے بھی قریب. تو یہ اصل میں پورا اس آیت میں شہر رمضان، پورے رمضان کے بارے میں آپ ڈیٹیل ہے. تو اگلی ایک اور آیت کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا، اذا کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ جب کے لیے. اور اذا ہے تو فیوچر کے لیے. وَإِذَا سَأَلَكَ، سَأَلَ سوال کرنا یا پوچھنا، سَأَلَ جب وہ پوچھے کا تم سے، رائٹ. تو کا کس سے پوچھنا ہے؟ آپ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وَإِذَا سَأَلَكَ، جب وہ پوچھے آپ سے. کون پوچھے؟ عبادی، مائی سرونٹ. عباد ہے نا، میرے سرونٹ، پلورل ہے یہ. تو اصل میں یہ عبادوی ہے، لیکن یا کی وجہ سے یہ زیر ہے یا آؤٹ سائڈ. تو کون پوچھے؟ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں. انی، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اباؤٹ. اور نی کا مطلب کیا تھا؟ می. تو میرے بارے میں پوچھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کیا پوچھیں گے کہ اللہ کہاں پہ ہے، نہیں اللہ کیسے ہم دعا کریں، اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو بے شک میں قریب ہوں. مبتدا ہے فَإِنِّي، اور قریبٌ از خبر کہ میں قریب ہوں. اب یہ اس میں بھی بیوٹیفل دیکھیں اس میں کیا نقطہ ہے کہ اب شروع میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے میرے بندے، لیکن جواب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو نہیں دیا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کل انہو قریب، نہیں کہا کہ وہ قریب ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کر دیا کہ فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں. اجیبو، یہ دوبارہ آئی کے آنا کے، رائٹ. اجیبو میں جواب دیتا ہوں. اجیبو ہوتا ہے جواب دینا. تو میں جواب دیتا ہوں دعوتاً، کال کا، کوئی بھی پکار کا. ادائی، پکارنے والے کی. ادائی جیسے یہ فاعل ہوتا ہے نا، تو یہ ادائن، تو یہ فاعل ہوتا ہے. جیسے ہم ناصرن کہتے ہیں نا، یہ اسپیشل ہے، یہ ہم جب صرف پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا ہمیں. تو دائن، تو جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. تو یہاں بھی یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دو کہ انہو قریب یجیب دعوت، یجیب نہیں کہا اجیب. اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈائریکٹ فرسٹ پرسن بات کر رہے ہیں. تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اب دعا کا مطلب ہوتا ہے اس نے پکارا، رائٹ. سو اذا کیا سے وہ پکارتا ہے. اور یہ نی کیا ہے پھر؟ میرے سے نا، رائٹ. سو یہ نی یہ والا ہے کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اذا دعانی. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قریب ہوں. اب کہ دعاؤں کے لیے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ مشکل میں، کوئی بھی مشکل ہو اس میں پکارنا ہے، یا آپ ویسے باتیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئی ایم دیئر آئی ایم نیئر ٹو یو، کہ جب مرضی مجھے پکار سکتے ہیں. تو یہ آیا جو ہے یہ رمضان کے ساتھ ایسوسیٹ کیوں ہوئی ہے؟ تو اس لیے کہ رمضان میں ایک چیز جو ہے نا، دعائیں رمضان کا پارٹ ہے. رمضان میں سب دعائیں مانگتے ہیں. سوچ لائلۃ القدر بھی ہے، اس میں دعائیں مانگی جاتی ہیں، رات کو دعائیں مانگتے ہیں، سحری کے ٹائم دعائیں مانگتے ہیں. تو دعا از اے پارٹ آف رمضان. تو رمضان میں دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اسی میں نازل ہوا ہے، تو اس میں دعاؤں کی قبولیت بھی زیادہ ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا والی آیت بھی انہی کے درمیان میں آئی ہے. تو اس کے بعد بھی ایک رمضان کی فقہ ہی تھوڑی سی آیت ہے، وہ بھی رمضان کے بارے ہیں، وہ ہم نہیں کریں گے، لیکن یہ درمیان میں آتی ہے.
دعا کی. تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی قریب ہوں. تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہائی بندہ ہے، کسی ہائی پوسٹ پہ ہے، یا کوئی بھی کہہ لیں آپ سی او ہے، یا کوئی امام بھی ہے، کوئی مشہور امام بڑا ہے، تو لوگ اس کو سوال پوچھتے ہیں، اس کو پتہ نہیں 1000 ٹیکسٹ آتے ہوں گے دن میں، رائٹ؟ تو وہ سب کے جواب تو نہیں دیتا ہوگا نا، وہ کہتا ہوگا آپ اتنا تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جو بھی پکارے گا میں تو اس کا جواب میں ضرور دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بیزی ہیں، یہ ٹائم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ از رسپونڈنگ ٹو ایوری ون اینڈ ایچ ون. تو اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ہے کہ وہ ایون دو کہ ہی از اعلیٰ اور تعالی ہے، لیکن ہر چیز کا کنٹرول ہے، لیکن وہ ہر ایک انڈیویجول کی دعا سنتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فل یستجیبوا لی. اب فل یہ کس لیے ہوتا ہے؟ چاہیے. تو چاہیے. تو اب کس کو چاہیے؟ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فل یستجیبوا لی. تو ہم ہے نا، ہم تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ مجھے رسپونڈ کریں. تو یہ نا ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بندوں کو بھی تو تھوڑا سا چاہیے نا کہ مجھے رسپونڈ کریں، کہ میرے لیے کچھ کریں. تو استجابہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یجیبو نہیں کہا، استجیبو کا. استجیبو کا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی کر لیں ذرا. اجیبو تو ہوتا ہے نا کمپلیٹ جواب، اجابہ یجیبو پورا پورا جواب دینا. لیکن استجیبو ہوتا ہے کہ ذرا کوشش ہی کر لیں جواب دینے کی، یا تھوڑا سا رسپونڈ کر دیں. جو میں نے ان کو چیزیں کہی ہیں اس کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ بھی رسپونڈ کریں لی مجھے، رائٹ؟ کہ انہیں بھی چاہیے کہ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تو تم نہیں کہا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ رسپونڈ کرو. اللہ نے کہا انہیں بھی تو چاہیے نا کہ وہ رسپونڈ کریں. ول یؤمنو بھی، اور آمنا یؤمنو، اور ایمان لائیں بھی ان می. ان کے میننگ میں ہوتا ہے نا بھی بسم اللہ سے، ان دا نیم آف اللہ، تو مجھ پہ. تو ان کو بھی چاہیے کہ مجھ پہ ایمان لائیں. اب ایمان کیا ہوتا ہے؟ یقین رکھنا. اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا، رائٹ؟ سو اللہ تعالیٰ کو ماننا، بغیر دیکھے ماننا. یہ تو ایک یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ہم مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. اور ایک ایمان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ اس کو بھی، اس پہ بھی مان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کہی ہیں اس کو بھی کیا ہم سچ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. ایک تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں ہم، ٹھیک ہے کہ ہے اللہ، سارا کنٹرول اس کے پاس ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہم اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اسی طرح کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت یا جہنم کا بتایا ہے، جو چیزیں اور بتائی ہیں کہ دنیا میں اس طرح سے رہو، یہ تمہارے لیے صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو ان چیزوں پہ بھی ایمان لانا وہ بھی ایمان میں شامل ہے. یؤمنو بھی، اور ول یؤمنو بھی، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں بھی مجھ پہ، میرا یقین کریں میری باتوں کا. لعلہم، تاکہ وہ یرشدون. تو یہ رشدہ سے ہے، جیسے راشد ہوتا ہے نا، رشد کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت. ہدایت ہی ہوتی ہے، لیکن ہدا سے یہ زیادہ ہے. رشد جب آتا ہے نا تو یہ ہدایت سے بھی ایک لیول اوپر چلا جاتا ہے نا، کہ صحیح راستے کی ہدایت مل جانا اچھی طرح، تو رشد آ جاتا ہے اس میں. تو تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ راشد ہو جاتا ہے. یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے یہ والی. تو اسپیشلی دعا کے بارے میں، اور رسپونڈ کہ اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنس کیا ہیں، اور انداز کس طرح سے ہے کہنے کا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو ابھی یہ آیات پڑھیں گے. آئی تھنک کہ امام رمضان شروع ہوتا ہے تو یہ آیتیں پڑھتے ہیں اکثر مساجد میں، تو انشاءاللہ آپ اس ٹائم کنیکٹ کر سکیں گے اور سمجھ آئے گی کہ کیا کیا کہا جا رہا ہے انشاءاللہ. دونوں دو دفعہ فل اور ول آیا کہ چاہیے اور چاہیے. ہاں دونوں چاہیے. کیونکہ کبھی کبھار ایک دفعہ آ کے پھر وا کے ساتھ اس کا کنٹینیوشن. ہاں یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے کہ دینا فل بھی ہے اور دوبارہ لام آیا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا لام ایک دفعہ آتا ہے اور واو کے بعد نہیں آتا لام،
وَيُؤْمِنُوا بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اس میں خوبصورتی کیا ہے کہ دونوں دفعہ کہا جا رہا ہے کہ چاہیے کہ وہ تھوڑا سا رسپونڈ بھی کریں مجھے، اور چاہیے کہ وہ ایمان بھی لائیں. دو دفعہ نا کہنے کا انداز ہوتا ہے نا، اس میں زیادہ امپیکٹ ہے، زیادہ خوبصورتی ہے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، بس نیکسٹ ویک سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ ایک کوشش کریں کہ آپ جتنا پڑھا ہے ہم نے اب تک اس کو جانے نہ دیں. آپ نا ذہن میں جتنی جتنی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں وہ یہ نہ ہو کہ 2-3 مہینے بعد ختم ہونی شروع ہو جائے، وہ نالج جو ہے وہ ختم ہونا شروع. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ روزانہ پریکٹس، کوئی ایک آیت جب بھی آپ کہیں اس پہ بس سوچیں، غور کریں کہ کس طرح سے یہ بنا ہے، پیچھے جا کے دیکھیں، نوٹس دیکھیں. تو دین انشاءاللہ وہ آپ کو جب اب پتہ تو چل گیا ہے نا چیزوں کا، وہ آپ ایزیلی جا سکتے ہیں. لیکن اگر ٹائم نہیں لگائیں گے ہم تو پھر وہ دوبارہ ہم اسی سٹیج پہ پہنچ جائیں گے جہاں ہم 10 مہینے پہلے تھے. تو آلموسٹ 10 مہینے ہم نے پڑھا ہے اور 164 کلاسیں ہوئی ہیں. تو اراؤنڈ 100 آورز ہوں گے، کیونکہ روزانہ تو ہاف این آور نہیں ہوتا نا، 45-40 منٹ ہوتی تھی کلاس. تو اراؤنڈ 100 آورز تو پڑھا ہے ہم نے. تو یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ جس کو آپ مضبوطی سے نہ جانے نہ دیں آپ. تو یہ انشاءاللہ اسی طرح آئے گا پریکٹس کرنے سے اور اس کو بار بار کرنے سے. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جب یہ جو بیسکس جب آپ کو پڑھیں گے نا، پھر آپ قرآن پڑھیں گے نا، آپ کو اور چیزیں نظر آئیں گی. پھر آپ کچھ سوچیں گے اچھا یہ اس طرح سے کیوں ہے، اس طرح سے کیوں نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے ماؤنٹین ہوتی ہے نا، ماؤنٹین سے ہمیں صرف ماؤنٹین نظر آ رہا تھا، جب اوپر چڑھتے ہیں تو ویو اور زیادہ ہو جاتا ہے. پھر آگے ایک اور ماؤنٹین نظر آتی ہے، پھر اس کے اوپر چڑھتے ہیں، پھر ویو اور ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اسی طرح ہے، یہ جتنا جتنا ہم نالج حاصل کریں گے نا، جتنا جتنا ہم اس کے اپلائی کرتے رہیں گے، اور ہمیں کھلتی جائیں گی چیزیں اور چیزوں کا پتہ چلتا جائے گا. پھر ہمیں شوق بھی پیدا ہوگا کہ اچھا یہ بھی سیکھنا چاہیے آپ. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس کو انشاءاللہ قائم رکھیں رمضان کے بعد. تو یہ اچھا ٹائم ہے یہ اینڈ کرنے کا، کیونکہ اس کے بعد رمضان ہے، تو اس میں ایوری باڈی از کیپنگ اپ انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر ہم صرف کلاس میں اناؤنس کروں گا کہ کب شروع کریں گے، مے بی اپریل یا مئی. تو اس میں پھر ہم صرف کلاس پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر for attending these last 10 months or so. جزاکم اللہ خیر وہی آپ تمہارے ٹائم کے لیے. انشاءاللہ جزاک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. سبحانک اللہم وبحمدک عدد خلقک ورضا نفسک وزنة عرشک ومداد کلماتک. اللہم لک الحمد حمدا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. فأہل انت ان تحمد وأہل انت ان تعبد. نسألک اللہم ان تجعلنا من اہل الجنہ ونعوذ بک من النار برحمتک یا عزیز یا غفار. اللہم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واہدنا وعافنا واعف عنا. اللہم انا نعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامہ. اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الى حبک. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر لنا الهدى وانصرنا على من بغى علينا. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إن رأيت أستاذنا حزينا فأسعد قلبه وإن رأيته محموما ففرج همه وإن رأيته فرحا فأتمم عليه فرحه. اللهم اجعل أستاذنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. جزاکم اللہ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم جزاک ورحمۃ اللہ اللہ. بھائی جان دعا کے لیے. وعلیکم السلام. شکریہ.